حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی محبت کی کمی ہے، تو یہ ایک اصول بنا دیا کہ مرید کو کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی روحانی مرض لاحق ہو، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، جب بھی کوئی دکھ پہنچے تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی عرض کرے، اپنے مرشد کے پاس بھی جائے اور جا کر کہے کہ آپ ہاتھ اٹھا دے، رب کی بارگاہ میں دعا کر دے، مجھے آپ کی دعا پہ اتنا یقین ہے اگر آپ ہاتھ اٹھا دیں گے میرا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ مرید کے لیے ایک نسخہ دے دیا کہ جب بھی روحانی مرض ہو اس مرض کو چھپانا نہیں بلکہ بتا دینا ہے اور یہ عرض کر دینا ہے کہ میرے دل کے اندر یہ کمزوری لاحق ہو گئی ہے، آپ اس کمزوری کو دور فرما دیں۔ پھر حضور نے بھی بتا دیا کہ مرشد کا مقام کیا ہے، حضور نے بھی ارشاد فرما دیا کہ مرشد کو کیسے ہونا چاہیے۔ آج تو پیر اپنے مریدوں کو سلام لے کر راضی نہیں، سلام لینے سے پہلے ہاتھ پہ دستانے چڑھائے ہوتے ہیں کہ کہیں مرید کا کہ لب میرے ہاتھوں کو نہ لگ جائے۔ یہ کون سی پیری اور مریدی ہے؟ یہ کون سا انداز تربیت ہے؟ حضور نے کیسے اپنے مریدوں کی تربیت فرمائی، مرشد کامل بن کے دکھایا، اپنی زندگی کو ایک نمونہ بنا کے دکھایا کہ اگر کل کوئی ولی اللہ بنتا ہے تو میرے اس طریقے پر چلے گا تب ولی ہونے کا حقدار ہے، تب وہ یہ کہلانے کا حقدار ہے کہ میں کسی کا پیر ہوں۔ مرید اور پیر کا کیا تعلق ہے حضور نے بتا دیا۔ حضور نے حضرت فاروق اعظم کو شرمندہ نہیں کیا، محفل سے اٹھا کے یہ نہیں کہا چلو باہر چلے جاؤ، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ مجھے میرے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے۔ حضور جلال میں نہیں آئے بلکہ فرمایا اچھا تمہارے دل میں یہ کمی لاحق ہو گئی ہے، اٹھو میرے قریب آ جاؤ، سینے پہ ہاتھ پھیر کے محبت منتقل فرما دی اور بتا دیا کہ مرید کو کیسا ہونا چاہیے اور پیر کو کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے تو سبق میں یہ شامل ہے کہ اشارے کے ساتھ تبلیغ کرنی ہے، اشارے کے ساتھ بات کو سمجھا دینا ہے۔ حضور کی مجلس میں آج تک حضور نے کبھی کسی کو غلطی پر اس کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی ہے۔ جب معلوم ہو جاتا کہ فلاں بندے کی غلطی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، حضور اس انداز میں تبلیغ فرمایا کرتے، اس انداز میں تصحیح کروایا کرتے تھے، وہ بندہ جان لیتا تھا کہ حضور میرے ساتھ مخاطب۔ کبھی کسی کو نادم نہیں ہونا پڑا، اور بڑا بندہ تو ہوتا ہی وہی ہے جس کے پاس بیٹھنے والا ہر شخص یہ محسوس کرے کہ میں بہت بڑا ہوں، مجھے یہاں بڑی رسپیکٹ دی جا رہی ہے۔ آپ کو بھی یقیناً اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچنے کا، بیٹھنے کا موقع ملتا ہوگا۔ میری ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر آپ یہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو دو چیزیں کہ جب اس کو دیکھو تو رب یاد آ جائے، حضور کی سنت پہ عمل کرنے والا ہو۔ ایک تو پیر بنانے کا معیار یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، جب آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے، آپ کو بیٹھ کر کوئی خوف نہ ہو، آپ کو بیٹھ کر یہ ذہن میں نہ آ رہا ہو وہ تو بہت بڑے ہیں اور مجھے تو کوئی رسپیکٹ ہی نہیں دی۔ بڑا بندہ اور مرشد وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والا ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہوتا کہ سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھے توجہ دی جا رہی، ہر ایک بندے سے بڑھ کر میری جانب نگاہ متوجہ ہو رہی ہے۔ وہ بندہ مرشد ہونے کا حقدار ہے۔ تو جب کسی کے پاس جائیں تو یہ ذہن میں بٹھا لیں، اس سٹینڈرڈ کے مطابق آپ کسی کا مرید ہو جائیں۔ حضرت محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے آرام کیا کرتے تھے، دوپہر کے وقت سویا کرتے، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، پوری رات اللہ اللہ کر کے نوافل پڑھ کے گزارا کرتے تھے۔ ایک دن آپ دوپہر کے وقت قیلولہ فرمانے لگے اور خود ارشاد فرماتے میں دوپہر کے وقت بھی نہ سویا کروں، یہ محبوب کی سنت ہے۔ حضور دوپہر کے وقت قیلولہ فرمایا کرتے تھے، کھانا کھانے کے بعد آرام فرمایا کرتے تھے، میں سنت پہ عمل کرتے ہوئے کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں۔ آپ ایک دن دوپہر کے وقت سو گئے، ایک شخص آیا، اس کو کوئی مشکل لاحق تھی، کوئی پریشانی تھی،
عین اس وقت آیا جب محبوب الہی آرام فرما رہے تھے. خدام نے، مریدوں نے سوچا کہ ابھی تو آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں، کچھ دیر کے لیے اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹے ہیں. مرید کو کہا کچھ دیر انتظار کرو، لیکن وہ کہتے ہیں نا صاحب الغرض مجنون، کہ جو غرض والا ہوتا ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ مجنون ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا کیسے بولنا ہے، کب بولنا ہے. اس نے کہا نہیں میں ابھی ملنا چاہتا ہوں. عین اسی وقت جب اس شخص نے کہا میں ابھی ملنا چاہتا ہوں، اندر محبوب الہی آرام فرما رہے ہیں. خواب کے اندر خود محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں عین اسی وقت میرے مرشد حضرت بابا فرید الدین آئے اور آ کر کہا نظام الدین اٹھو، باہر کوئی بندہ آیا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے. اگر تو اسے کچھ نہیں دے سکتے کم از کم ملاقات تو کر لو. تو حضرت نظام الدین اولیاء آپ فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا، باہر آ کر دیکھا باقی ایک شخص مشکل کے اندر تھا. اس شخص کے پاس میں آیا، اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں نے ہاتھ اٹھا دیے اور اس کی پریشانی حل ہو گئی. مرشد وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس بندہ جائے تو آگے سے یہ پیغام ملے مرشد تو آرام کر رہے ہیں، اور مرشد سے جب ملاقات ہو اور وہ کہیں میرے آرام کا تمہیں پتہ نہیں کہ میں آرام کر رہا تھا. اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے. کسی اور کے پاس بھی تو رب بھیج سکتا تھا، میرے پاس اسی لیے بھیجا ہے کہ میرے ہاتھوں کے ذریعے اس کو شفا ملنی. مسجد نبوی کے اندر حضور تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں. ادھر سے ایک مجنونہ، ایک عقل سے آری عورت آئی، ایک پاگل خاتون آئی، دماغی توازن درست نہیں ہے. وہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی کھانا دیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ لو اس میں سے کھانا لے لو. جب حضور نے روٹی کو توڑ کر دیا تو اس نے کہا یہ روٹی نہیں لوں گی، میں تو وہ روٹی لوں گی جو روٹی آپ اپنے منہ کے اندر چبا رہے ہیں. حضور سید عالم بڑے لجپال تھے. حضور نے روٹی کا وہ ٹکڑا نکالا اور اس صحابیہ کو، اس خاتون کو دے دیا. جب حضور نے اس کو دے دیا تو وہ خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ چلی گئی. پھر ایک موقع آیا، وہ آئی اور آ کر بولنا شروع کر دیا. نہیں دیکھا کہ حضور صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں. صحابہ کرام کو جب حضور تعلیم دے رہے تھے اس نے آ کر بولنا شروع کیا. حضور اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور کہا بتاؤ خاتون تمہیں کیا معاملہ ہے. اس نے اپنی مشکل پیش کی، اپنی بات بتائی. جب اس نے اپنی بات بتائی تو حضور واپس آئے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس خاتون کو تو پتہ نہیں، آپ اس کی بات نہ سنا کریں، آپ اس کو وقت نہ دیا کریں، اس کو تو معلوم نہیں کون سی بات کہنی ہے، کب کہنی ہے، کس جگہ پہ کہنی ہے. حضور نے فرمایا مجھے ایک سوال کا جواب دو، مجھے زیادہ باتیں نہ بتاؤ، فقط ایک بات بتاؤ، پورے مدینہ میں اس کی بات سننے والا کوئی نہیں، اگر میں بھی اس کی بات نہیں سنوں گا تو اس کی بات کون سنے گا، مجھے کون لجپال کہے گا. حضور نے فرمایا اگر میں نہیں سنوں گا تو اس کی معاشرے میں کوئی بات سننے والا نہیں. تو حضور نے یہ معیار بتا دیا. لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ ہر کسی کو اللہ رب العالمین نے چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ جیسے آیا اور آ کر بولنا شروع کر دے. اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب بتا دیے. قرآن کے اندر فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ خبردار میرے محبوب جب بیٹھے ہوں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. ایک قبیلے کے سردار بنانے کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا، ہر صحابی اپنی رائے دے رہا تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی رائے دی، فاروق اعظم بھی اپنی رائے دے رہے ہیں، تمام صحابہ کرام اپنی آراء دے رہے ہیں. انہی باتوں میں کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم حضور کی بے ادبی کریں گے، ذہن میں قطعاً یہ خیال نہیں تھا کہ ہماری آواز بلند ہوگی تو حضور کی بے ادبی ہو جائے گی. فقط مشورہ کرتے ہوئے، مشورہ دیتے ہوئے آپس کی جب باتوں میں تکرار ہوا تو آواز بلند ہونے لگی. حضور بولے اور حضور کی آواز سے صحابہ کرام کی آواز بلند ہو گئی. اللہ رب العالمین کو فقط اتنا ان کی آواز بلند کرنا اتنا ناگوار گزرا. اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں سارے اعمال غارت ہو جائیں گے. پھر حضور کے ساتھ گفتگو کرنے کے آداب میں ایک اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں نہیں پتا میرے محبوب کا کیا مقام ہے،
جب میرے محبوب سے تم نے بات کرنی ہو، کوئی آ کر میرے محبوب سے گزارش کرنی ہو، میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب سیکھ لو. جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے لگو پہلے صدقہ دیا کرو، پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا کرو. یہ آداب حضور کے مجلس کے بتا دیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پیر کی شان بڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے مرید کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ تم بتاؤ کہ میری بارگاہ کے کیا آداب ہیں. ایک شاگرد کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، یا وہ خود اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے اپنے استاد کی مجلس کے آداب بتانے ہیں. ایک نوکر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے افسر کے آداب لوگوں کو کیسے سمجھانے ہیں. لیکن قربان جائیں، محبوب کی بارگاہ کی جب آداب بتانے کی باری آئی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تم بعد میں آداب بتانا، پہلے میں خود خدا ہو کر اپنے محبوب کے آداب بتاؤں. میں خود خدا ہو کر یہ بتاؤں گا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے کا طریقہ کیا ہے. پھر صحابہ کرام نے کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور کی آواز سے کسی کی آواز بلند ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنے محبوب سے محبت کی، صحابہ کرام نے محبت کی، غلاموں نے محبت کر کے دکھائی، اور اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تم اگر اپنی زندگی کے اندر شامل کر لو گے تو حقیقت میں تم میرے محبوب کی ہی نہیں بلکہ میری محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی. فرمایا کہ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تمہارے ساتھ تمہارا رب محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.